باقي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان اللہ شدید العقاب. اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. صحیح یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ 9 ہجری کو حج کرنا کا نازل ہوا. اس سے پہلے بھی حج ہوتا تھا مگر دین ابراہیمی کی مطابقت میں. ہماری شریعت میں 9 ہجری کو حج فرض کیا گیا ہے. پورا کرو کرنے فرمانے کا مقصد ہے اس کے شرائط اور ارکان کے ساتھ خاص اللہ کے لیے بغیر کسی سستی اور کاہلی اور نقصان کے مکمل کا ادا کرو. اس حکم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ حج جب آپ کے اوپر فرض ہو جائے، جیسے آج آپ صاحب نصاب ہو گئے، تب سے دل میں یہ ارادہ کر لینا چاہیے کہ اقرب اوقات میں، یعنی جتنی جلدی ہو سکے ہم کو مہلت ملے جا کے میں حج کر لوں گا، اور اس کے انتظار میں لگ جائے. اب چونکہ وہ جگہ محدود ہے اور دنیا بھر میں اہل اسلام پھیل چکے ہیں، اور قریب قریب جتنوں کے اوپر حج فرض ہوتا ہے سب کی تمنا رہتی ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں اور حج کریں، تو سب کو اکٹھے اجازت تو نہیں دی جا سکتی. تو وہاں کی حکومت نے محدود کر دیا تعداد. جیسے ہمارے ہندوستان سے انہوں نے طے کر دیا چلو 1 لاکھ لوگ آئیں گے، اس سے زیادہ نہیں. تو اب اس حساب سے کوشش میں لگے رہنا چاہیے. پتہ نہیں کب کو نمبر آتا ہے نہیں آتا. ابھی میں سن رہا ہوں کہ سعودی گورنمنٹ نے ایک نیا قانون پاس کرنا کا پلان کیا ہے. 60 سال سے اوپر والوں کو نہیں جانے دیں گے. میں نے سنا ہے، حقیقت اللہ جانتا ہے. ہمارے ہندوستان میں ہم لوگ کیا ہے، حالانکہ عبادت اصل میں عبادت کا لطف مزہ جوانی میں ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں جب دنیا سے بے رغبت ہو جائیں گے تب جائیں گے حج کرنے، سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں گے. اور اس حال میں حج کرنے جاتے ہیں، وہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے سعی کرنا ہے. سعی میں ایسا ہے کہ سینہ تان کے بہترین کفار کو اپنا روب و جذبہ دکھانا ہے. تو ہم تو جاتے ہیں کمر جھکنے کے بعد، کیا سینہ تانیں گے، ریٹائر ہو کے تو گئے ہیں. طواف کی جو شروعات کرنا ہے استلام کر کے کرنا ہے. استلام میں نے حجر اسود کو بوسہ دے کر کے پھر طواف شروع کرنا ہے. 50 لاکھ لوگوں کی بھیڑ میں 60 سال کا آدمی کیا پہنچے گا وہاں. وہ دور سے ہاتھ دکھا کے ہاتھ کو ہی چوم کے سب شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ حج ہو جاتا ہے، طواف بھی ہو جاتا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن صحیح دل سے سوچا جائے تو کیا واقعی میں ایسے حج کا لطف آئے گا؟ جوان آدمی، اب ہم تو یہاں کی راشن کی دکان میں بھیڑ ہے تو چھوڑ کے چلے آتے ہیں، رہنے دو یار، نہیں لے جاتے ہے نا. ٹکٹ لینے کے لیے ٹرین میں لائن لگنا پڑتا ہے، اسٹیشن میں بھیڑ لگتی ہے، چلو ایجنٹ کو 10 روپیہ زیادہ دے دو وہیں سے لے لو. وہاں تو 50 لاکھ لوگوں کی بھیڑ ہے، وہاں کیا کریں گے؟ سمجھ گئے؟ اللہ فرما رہا ہے حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. 9 ہجری میں حج فرض ہوا. حج کی فرضیت بھی نماز کی طرح قطعی ہے. جو اس کا انکار کرے کافر ہو جائے گا. حج کے فرائض ہیں احرام، عرفہ میں وقوف اور طواف زیارت. یہ 3 ہی چیزیں حج میں فرض ہیں.
ہے نا. بھائی لوگ ایک بات بار بار کہتے ہیں، وہاں جاتے ہو تو وہاں بھی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو نا، وہاں پڑھنا پڑتا ہے. حج کرنے جاتے ہو تو کسی کے پیچھے نماز پڑھنا حج میں داخل ہی نہیں ہے. حج کے فرض کیا ہے؟ احرام باندھنا، وہ ہم بغیر امام کے باندھ لیں گے. وہ تو ہم میقات کے باہر سے باندھ کے جاتے ہیں، ہے نا. اور اس کے بعد وقوف عرفہ، عرفہ کے میدان میں جا کے ٹھہرنا 9 ذی الحجہ کو، تو وہاں امام کو کوئی کام ہی نہیں ہے. رہی بات یہ کہ امام کا خطبہ سننے کی، تو نہ ہم عربی ہے نہ ہم کو سمجھ میں آتی ہے. اور وہ خطبہ سننا بھی واجب نہیں ہے، وہ تو اپنے بھلے کے لیے اپنی حکومت کی تعریف کرتا رہتا ہے. وہ خطبہ پڑھتا ہے، اس سے ہم کو کیا لینا دینا ہے نا. اور اس کے بعد طواف زیارت ہے، تو اس میں بھی کسی امام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حج کا 3 فرض ہے اور تینوں میں سے کسی میں بھی امام کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں، ابھی ہمارے سنیوں کی کمی ہے. علماء کرام بار بار بتاتے ہیں، بدعقیدہ امام کے پیچھے، اپنے محلے کے امام نفل چھوڑ دے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کہتے ہیں کراہیت محسوس ہوتی ہے. اور وہاں بھی امام کے پیچھے جا کے دل کھول کے نماز پڑھ لیتے ہو. جو بدعقیدہ ہے، ایمان ہی نہیں ہے جس کا، اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، ہے نا. طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. اکیلے پڑھو کیا ہو جاتا ہے. اب رہی بات یہ کہ موقع کب ملے گا، تو جہاں موقع ملے کوئی ضروری نہیں نا. ہاں یہ ہے کہ حرم شریف میں پہنچ گئے ہیں، کیوں نہیں موقع ملے گا. کعبہ تو ہمارے سامنے ہے، ہم پہنچ گئے، ان کی نماز سے پہلے پڑھ لیے تو کون روک لے گا. ان کی جماعت کے بعد پڑھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا، ہمارا کچھ ہو جائے گا کیا. وہاں کوئی نماز سے روکنے والا ہے نہیں. ہاں ایک صورت آتی ہے تکلیف دہ کہ اگر ہم جماعت بنا کے کئی لوگ اکٹھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور 2-4 مرتبہ ان کو نظر میں آ جاتے ہیں کہ یہ بات میں آ رہے ہیں اور الگ سے جماعت کر رہے ہیں، تو وہاں کی گورنمنٹ سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ جو متوا لوگ گھومتے رہتے ہیں، یہ متوا لال رومال جن کو بولتے ہیں، یہ شیطان لوگ اپنا پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو الحمدللہ اگر آپ اہل ایمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، تو یہ ان کی بساط کیا ہے. وہاں بحث کرنے کا نہیں، بھائی ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا، کوئی پاپ کر رہے ہیں کیا، تمہاری نظر میں کیا ہے، برا ہے، برا ہے تو بولو. وہاں ایسے بحث کرنے کا، وہ کٹ حجتی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کٹ حجتی ہی صحیح. ورنہ ہمارے بزرگ تو ایسے ایسے گئے کہ ان کو کلمہ پڑھا کے واپس آ گئے. بزرگ مجاہد ملت ان کو کلمہ پڑھا دیے. اور کئی حضرات گئے اپنی جماعت قائم کی ان حضرات. تو ایسے ایسے بھی ہوئے ہیں. بہرحال ہم ان بزرگوں کو وہاں تک تو شان سے نہیں پہنچ سکتے، اتنا جذبہ تو ہمارے اندر نہیں ہے، نہ اتنی مضبوطی ہے. تو ان کے طفیل میں کم سے کم اپنی نماز تو بچا ہی سکتے ہیں نا. تو حج کے 3 فرض ہیں، یاد رکھیے گا. آج کے بعد سے کوئی آپ کو کہے وہاں جا کے پڑھتے ہو تو کہنا وہاں نماز پڑھنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، ان کے پیچھے ہم اکیلے پڑھتے ہیں. اب اس کے ساتھ میں عمرہ میں 5 ہی رکن ہیں، 5 ہی چیزیں ہیں. عمرہ میں 2 ہی چیزیں ہیں. حج کے 3 فرض ہیں اور 5 واجبات ہیں، وہ بھی سماعت کر لیجئے، وہ 5 یاد رکھ لیجئے گا. مزدلفہ میں وقوف کرنا، یہ عمرہ میں، یہ حج میں واجب ہے. صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ بھی واجب ہے. رمی جمار یعنی کنکڑیاں مارنا شیطانوں کو، یہ بھی واجب ہے. یہ کام وہاں سے یہاں تک ہم کر سکتے ہیں، شیطانوں کو کنکڑی مارنے والا کام. اور آفاقی کے لیے طواف رجوع. آفاقی وہ اس کو بولتے ہیں جو میقات کے باہر کے لوگ ہیں، حدود میقات کے باہر کے جو لوگ ہیں ان کو آفاقی بولتے ہیں. جو مکے والے ہیں یا میقات کے اندر والے ہیں ان کے لیے طواف رجوع نہیں ہے. طواف رجوع مطلب آخری طواف کر کے وہاں سے جو واپس آتے ہیں اس کو طواف رجوع بولتے ہیں. یہ حج میں واجب ہے. اور 5واں واجب ہے حلق کرنا یا تقصیر کرنا. حلق میں سر منڈانا یا بال کاٹ کے چھوٹے کرنا، یہ حج ہے. اب اس میں کہیں امام کی ضرورت پیش نہیں آئی، سمجھ گئے. ایک مسئلہ بار بار لوگ کرتے ہیں، یار مسافر پر تو قربانی ہے نہیں، حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں قربانی دینا پڑتی ہے نا.
وہ بھی کیا کرتے ہیں، وہ ٹھیکیدار بیٹھے ہیں، ٹھیکیداروں کو دے دیتے ہیں پیسے، وہ کر لیتا ہے، اس کے ہاتھ کی قربانی ہوگی کیا؟ ان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا تو حرام ہے، وہابی کے ہاتھ کا ذبیحہ مردار ہے، قربانی کیسے ہو جائے گی؟ اچھا یہ حج کے ارکان بتا دیے آپ کو، اس میں قربانی کا ذکر ہی نہیں آیا کہیں، ہے قربانی؟ آپ کو بتاتا ہوں وہ قربانی کون سی ہے۔ جب آدمی تمتع یا افراد کا تمتع کرتا ہے یا قران کرتا ہے، ہمارے یہاں سے ہم لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں، اللہ توفیق دے اگر آپ ہم جائیں کہیں، تو حج اور عمرہ دونوں کے احرام، ایک ہی احرام میں دونوں کی نیت کر لیتے ہیں۔ یہ جو ہم نے دو کو ملا لیے نا، اس کے شکریہ کے طور پر وہ قربانی واجب ہوتی ہے ہمارے اوپر۔ وہ جو وہاں قربانی کرتے ہیں، یہ بقرعید والی قربانی نہیں ہے، یہ حج اور عمرہ کو جو ہم نے ملائے شکریہ کے طور پر کہ اللہ ایک سفر میں ہم نے دو نعمتیں حاصل کی، اس کے شکریہ کے طور پر وہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ یہ عید الاضحیٰ والی قربانی نہیں ہے، عید الاضحیٰ والی تو مسافر پر واجب ہی نہیں ہوتی، سمجھ گئے؟ یہ ہے حقیقت۔ اب کچھ بھائی لوگ ہمارے مقرر حضرات بولتے ہیں وہ تو ہم مکے میں گئے تو مکہ تو تمام مسلمانوں کا گھر ہے، اس لیے ہم وہاں وطن میں ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ بیوقوفی والی بھری ہوئی بات ہے یہ۔ آپ وطن میں ہو گئے، آپ کے پاس وہاں دولت ہے اتنی، آپ وہاں کما رہے ہو، کیا کر رہے ہو آپ؟ کیسے وطن میں ہو گئے؟ اور جا کے ایک دھور زمین خرید کے بتانا مکے میں، سب پتہ چلے گا کیسا وطن ہے آپ کا۔ یہ مقررین جو ہے نا کچھ بھی شگوفہ پھوڑتے رہتے ہیں۔ یہ سوال آیا تھا ایک مرتبہ، تو ہمارے بڑے مقررین میں شمار ہے حضرت لوگوں کا، وہ تو ہمارا وطن بن جاتا ہے، اس لیے ہمارے اوپر قربانی وہاں جا کے واجب ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ وہ عید الاضحیٰ والی قربانی ہے ہی نہیں۔ یہ قربانی جو ہے نا وہ حج کے شکریہ والی قربانی ہے کہ حج اور عمرہ دونوں ہم نے ادا کیا، ورنہ اگر ایک احرام میں دونوں کرنا جائز نہ ہوتا، اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہوتی، تو ہم کو ایک مرتبہ حج کرنے جانا پڑتا، پھر واپس آنا پڑتا، پھر عمرہ کرنے جانا پڑتا، تو کتنا خرچہ ہو جاتا، سمجھ گئے؟ آستہ پستہ کی زندگی سے مایوس ہو کے آخر میں جا کے ایک مرتبہ تو حج کے لیے نکلے ہیں، اس میں بھی اگر 2 سفر کا حکم دے دیا جاتا تو بھائی لوگ تو ویسے ٹھنڈے پڑ جاتے۔ یہ جو اللہ نے ہم کو رخصت دے دی کہ چلو ایک ساتھ کر لو، یہ اس کے شکریہ کے طور پر ایک قربانی ہے۔ اور ایسے ہی جو قران والے ہیں، ایسے ہی تمتع والے ہیں، تمتع بھی ہوتا ہے۔ تمتع مطلب ایسا ہے کہ کافی دن پہلے ہی آپ حج کے لیے نکل پڑے، آپ نکل گئے، اشہر حرم اشہر حج آیا نہیں، حج کے مہینے آیا ہی نہیں، پہلے پرانے زمانے میں جیسے ہمارے ہندوستان سے پانی جہاز پہ سفر ہوتا تھا، سمجھ گئے؟ تو ربیع الاول کے بعد سفر پہ نکل جاتے تھے، ربیع الاول سے حج کا سفر شروع ہو جاتا تھا، 9 مہینے میں حج کر کے واپس آتے تھے ہمارے لوگ، سمجھ گئے؟ اب تو 9 دن بھی نہیں لگتے، ہے نا؟ ویسے پیکج ہے، پیکج کے حساب سے خرید لو، اس حساب سے جاؤ۔ پہلے ایسا لمبا چلتا تھا، اب معلوم ہوا کہ رمضان شریف میں ہی پہنچ گئے، وہاں ایسا موقع آ رہا ہے رمضان شریف میں پہنچ جائیں گے، تو کیا کرنا تھا؟ بغیر احرام باندھے اللہ کے گھر کی زیارت کیسے کرنے جائیں گے؟ تو عمرہ کی نیت کر لی ہم نے، سمجھ گئے؟ عمرہ کی نیت کر لیے، حرم میں داخل ہوئے، عمرہ کے اکثر ارکان ادا کرے، ہے نا؟ اب اس کے بعد میں ہم نے پھر محلل ہو گئے، مطلب عمرہ کا احرام اتارے اور پھر ہم نے حج کا احرام باندھے، اس کو تمتع بولتے ہیں۔ عمرہ کے سفر میں حج کا فائدہ اٹھانا، حج کا دن آ گیا تو ہم نے بسم اللہ تمتع کر لی، ہم نے اس کا فائدہ اٹھا لیے، تو اس کے شکریہ میں قربانی ہے، سمجھ گئے؟ وہ جو وہاں قربانی ہوتی ہے نا، قران کی یا تمتع کی قربانی، یا پھر کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہم سے، سمجھ گئے؟ جیسے نمازوں میں کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ہم کو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، ویسے اگر حج کے ارکان میں کہیں کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو قربانی پیش کرنا پڑتی ہے، دم دینا بولتے ہیں اس کو، وہ دم ہے۔ جیسے نماز کے سجدہ سہو ہے، ویسے حج کے کمیوں کو پورا کرنے کے لیے دم دیا جاتا ہے، وہ دم ہے، وہ یہ عید الاضحیٰ والی قربانی نہیں ہے، بقرعید والی قربانی نہیں ہے وہ، سمجھ گئے؟ اچھا، قربانی کا مسئلہ جو لوگ ہو گئے تو ہو گئے، اب اگر آئندہ دھیان رکھیے گا، کہیں کبھی اللہ توفیق دے اور جانا نصیب ہو، وہاں بازار لگتا ہے،
جانور ملتے ہیں، آپ اپنے حساب سے جاؤ جانور خریدو، بسم اللہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے پیش کرو، چاہے گوشت چھوڑ کے آ جاؤ، کوئی تکلیف نہیں، وہاں بانٹنے کا انتظام ہے وہ کرتے رہیں گے، ہمیں گوشت سے کیا مطلب ہے۔ یہ کام تو بالکل بھی نہیں کرنا ہے کہ جا کے ان کو دے کے آ گئے۔ ابھی 2002 میں یا 3 میں ایک آپریشن میں بات پکڑی گئی تھی، کتنے 1,22,000 کتنی قربانیاں غائب کر دی تھی ان لوگوں نے، وہاں کے ٹھیکیداروں نے۔ میں نے رسید تو کاٹا دی آپ کی، ڈلی ہے، سمجھ گئے، آپ کو گوشت تھما دیا تھوڑا سا، یہ لیجیے آپ کی قربانی ہو گئی، قربانی کیا ہی نہیں۔ یہ کئی سالوں سے چلتا تھا، جب ان کے بٹوارے میں آپس میں جھگڑا ہوا نا تو وہ بات میڈیا میں آ گئی۔ تو خیر وہ تو بے ایمانی کرتے ہی ہیں، وہ تو اللہ رسول کے اوپر جھوٹ کا الزام لگا سکتے ہیں، تو وہ خود کیوں نہیں کر سکتے، ہے نا، تو ان کے اوپر بھروسہ نہیں۔ اس لیے کبھی جانا اگر نصیب ہو تو اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کریے، کوئی نہیں روک رہا ہے وہاں، بلکہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں نا تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پکے ایمان والے لوگ ہیں، اپنے ہاتھ سے اپنے ارکان ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں اس پہ۔ اچھا، عرب میں جو ہے وہ اگرچہ اپنے آپ کو اہل حدیث وہابی جو بھی کہتے ہیں، وہ اب بھی اتنے بگڑے نہیں ہیں جتنے ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ کے بگڑے ہوئے ہیں، سمجھ گئے۔ وہ اگر کوئی مسلمان اپنے ہاتھ سے اپنے ارکان کرنا چاہتا ہے نا تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ چلو یہ ایمان والا آدمی ہے، اسلام کی اہمیت، اپنے ارکان کی اہمیت کو سمجھ رہا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں اس پہ۔ مگر ہم ہی ہیں سوچتے ہیں کہ سسٹم بنا ہوا ہے تو چلو پیسہ دے دو، فرصت پاؤ، کیا ہے کوئی لفڑا پالنا، سمجھ گئے، پیسہ دے کے فرصت پا لیتے ہیں، چلو تم کرتے رہنا، اور وہ اپنا اس میں کام بنا ڈالتے ہیں۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ پھر اگر تم روکے جاؤ، گھر سے آپ نے ہدیہ چلا دیا، پہلے زمانے میں جو ہوتا تھا حج کے لیے لوگ نکلتے تھے تو قربانی کے جانور گھر سے لے کے چلتے تھے، بالخصوص عرب ممالک کے لوگ، عرب شریف کے لوگ قربانی کا جانور پہلے سے پال پوس کے تیار رکھتے تھے اور اس کو لے کے چلتے تھے۔ قربانی کے جانور کے لیے عرب میں ایک خاص قانون تھا، پرانے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ اس کے گلے میں ہار لٹکا دیتے تھے، ایک طرف سے اس کے بال کاٹ کے کوئی چھری کا کوئی تلوار کا نشان بنا دیتے تھے بالوں میں کاٹ کے، دیکھ کے لوگ سمجھ جائے یہ قربانی کا جانور ہے۔ تو اس جانور کو لوگ اپنے کھیتوں سے بھگاتے نہیں تھے، ہاں اس کو لوگوں کے کھیت کھلاتے چراتے ہوئے لے آؤ، کوئی نہیں روکتا تھا، نہیں قربانی کا جانور ہے، اللہ کے گھر کے لیے چلایا جا چکا ہے، اس کو نہیں روکتے تھے لوگ، اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ حج یہ بولتے ہیں، یا تو آپ نے حج یہ چلا دیا یا احرام باندھ لیے اور حج کی نیت کر کے گھر سے نکل گئے، تلبیہ پڑھ لیا آپ نے۔ اب اس کے بعد کوئی وجہ ہو گئی جس کو جیسے روک دیا گیا آپ کو، مثال کے طور پر یا تو دشمن راستے میں گھات لگا کے بیٹھ گیا، آپ کو پتہ چلا، یا دشمنوں نے روک دیا، خوف شدید لاحق ہو گیا، یا آپ کو کوئی بیماری ایسی لاحق ہو گئی کہ اب حج کے ارکان نہیں ادا کر سکتے، سمجھ گئے۔ ایسے کوئی حالات بن جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو میسر آئے۔ ایسی صورت میں کیا ہے، وہاں پہ قربانی بھیجنا پڑے گا اور احرام سے باہر ہو جاؤ آپ۔ جیسے صلح حدیبیہ کے سال میں مسلمان عمرہ کی نیت سے گئے تھے، رسول اللہ خود شامل تھے، تو قربانی کے جانور وغیرہ بھی ساتھ میں لے کے چلے تھے، حدیبیہ کے مقام میں روک دیے گئے، سرکار وہیں سے واپس ہوئے اور اپنے جانوروں کو بھیج دیا، جاؤ حرم شریف کے اندر ان کو قربانی کر دو، انہیں کافروں کو دے دیا، جاؤ کھا لینا تمہیں، وہ جانور قربانی کر دینے کا ہوا۔ تو ایسا حکم تھا اگر کسی وجہ سے ایسا روک دیا جائے، کوئی بھی وجہ بنے تو قربانی بھیجنا پڑے گی۔ اب اس میں یہاں پہ سسٹم کی ضرورت رہتی ہے، جیسے ہم تو جا ہی نہیں پا رہے ہیں، بیماری لاحق ہو گئی یا کفار نے گھیر لیا ہے یا کسی طرح کینسل ہو گیا، ہم تو نیت کر چکے تھے، تو اب یہ قربانی کا جانور وہاں بھیجنا ہے۔ اب یہاں سے جانور بھیجنے کے لیے ایک چارٹر پلان تو آپ کے لیے بھیجا نہیں جائے گا، اب وہی ہے کہ پیسہ بھیج دو۔ وہاں اس کے لیے سسٹم بنایا گیا تھا جو محصورین ہے، یعنی حج سے روک دیے گئے لوگوں کے لیے وہ سسٹم چلا تھا وہاں پہ کہ وہ پیسے بھیج دیں گے، یہاں کے لوگ قربانی کر کے وہ گوشت بانٹ دیں گے، سمجھ گئے، آپ کی طرف سے وہ قربانی وہاں پہ ہو جائے گی۔ مگر اب لوگ حج کرنے جاتے ہیں
یہ اپنے ہاتھ سے نہ کر کے انہیں کو دے ڈالتے ہیں، ان کو کیا ہے مزہ ہی آ جاتا ہے نا، 1-8 لاکھ قربانی مار دیے تو ہو گیا، اور وہ پیسہ لے کے پھر وہ نکلتے ہیں عیش کرنے گھومنے ملکوں ہے نا۔ تو یہ ان کے لیے محصورین کے لیے جس کو روک دیا گیا حج سے، یا تو بیماری لاحق ہو گئی، یا حکومتی سطح پر کوئی ایسا رکاوٹ بن گئی، یا دشمنوں کو خوف غالب آ گیا، یا ایسی کوئی بات آ گئی، تو ایسے صورت میں حکم ہے کہ قربانی وہاں بھیج دو جو میسر آئے، اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے۔ یعنی ہاں ایسی صورت میں آپ کو احرام اتار دینا ہے، سر منڈا لینا ہے، مگر کب؟ اسی وقت نہیں، جب آپ کی تب تک آپ احرام ہی میں رہیں گے اور سر نہیں منڈائیں گے جب تک کہ قربانی کے جانور اپنی جگہ پہنچ نہ جائے، حرم شریف میں قربانی ہو جائے تب منڈانا ہے آپ کو سر، اور تب احرام اتارنا۔ یہ پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو، یعنی منڈا نہیں سکتا اب بال، سر میں ہی کوئی تکلیف جس کی وجہ سے نہیں جا سکا، اب وہ احرام اتارے گا، سر منڈائے گا کیسے؟ سر میں تکلیف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ دیا، تو بدلہ دے روزے، 3 روزے رکھنا پڑے گا۔ سر نہیں منڈا پا رہے ہیں تو 3 روزے رکھو اس کے بدلے میں، قربانی بھیج دیے، اب سر میں تکلیف ہے تو منڈا سکتے نہیں، تو چلو 3 روزے اس کے لیے بھی رکھ دو، اللہ تعالیٰ نے راستہ دے دیا۔ اس کو کہتے ہیں نا اسلام آسان ہے، سب چیز کے لیے راستہ دیتا ہے، ہم کرنا نہیں چاہتے اور سیدھے سے یہ الزام لگا دیتے ہیں بڑا ٹائٹ معاملہ ہے، بہت سخت ہے، یہ کہہ کے ہم اپنے نوجوان بھائیوں کو، اپنے بچوں کو اسلام سے دور کر رہے ہیں، سمجھ گئے؟ جبکہ آسان ہے، کہیں کوئی رکاوٹ ہے نہیں، دقت کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، سر نہیں منڈا پا رہے، بیماری ہے تو چلو 3 روزے رکھ لو، پورا ہو جائے گا کام۔ تو بدلہ دے روزے، یا خیرات کرے 6 مسکینوں کا کھانا، یعنی 6 فطرہ، روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں تو 6 فطرہ دے دو، ہو جائے گا۔ یا پھر اس کے بدلے میں بھی قربانی دے، آپ کے پاس اتنا دم ہے تو بسم اللہ، اس کے طرف سے بھی قربانی، سر منڈانے کے بدلے میں بھی ایک قربانی دے دے۔ پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے، یہی دیکھیے تمتع، ابھی میں نے بتایا نا، حج کی نیت کیا، عمرہ کو کر لیا اس میں، تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانی ہے جیسی میسر آئے، یہ قربانی ہے وہاں، اس پر قربانی ہے جیسی میسر آئے۔ جیسی میسر آئے کہنے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا کہ یہ قربانی تمتع کی ہے، حج کے شکر میں واجب ہوئی ہے۔ یہ تمتع کرنے والا چاہے غنی ہو یا فقیر، سب کے اوپر واجب ہے یہ، ہاں۔ اور یہ جو عید الاضحیٰ والی قربانی، یہ غنی کے اوپر واجب ہے، فقیر کے اوپر واجب نہیں ہے، اور وہ تمتع والی قربانی غنی فقیر سب کے اوپر واجب ہے۔ اب یہ قربانی اونٹ، گائے یا دمبا، بھیڑ، بکری، کچھ بھی دے سکتے ہیں آپ۔ اچھا، اس قربانی میں ایک خاص بات ہو، اونٹ دیں گے تو پورا اونٹ، گائے پوری گائے، پھر جسے مقدور نہ ہو، یعنی اتنا نہیں کر سکتا، نہیں خرید پا رہا ہے جانور، یا کوئی رکاوٹ ہے اس میں بھی، تو اس کے لیے اللہ فرما رہا ہے تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، اور 7 روزے جب لوٹ کے جاؤ تو گھر میں رکھو، یعنی 10 روزے رکھنا ہے پورا۔ تمتع کی قربانی اگر چھوٹ جائے آپ سے یا نہیں کر پائیں تو اس کے بدلے میں 3 روزے تو حج کے دنوں میں ہی رکھ لو وہیں پہ، اور وہ روزے بہتر ہے، علماء کرام نے فرمایا کہ 7، 8، 9 تاریخ کو رکھ لیں، ذی الحجہ کی 7، 8 اور 9 تاریخ کو رکھ لیں وہ 3 روزے، اور 7 روزے گھر آنے کے بعد رکھ لیں۔ پھر جسے مقدور نہ ہو تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، اور 7 جب اپنے گھر پلٹ کر جاؤ، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، سمجھ گئے؟ مکہ کے رہنے والا سے مطلب حدود حرم یا حدود میقات کے اندر جو رہنے والے ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، حدود میقات سے باہر والوں کے لیے، کیونکہ یہ ہم نہ احرام باندھ کر کے یہاں سے جاتے ہیں، وہ تو وہی ہے، سمجھ گئے؟ تو ان کے ایک تو روکے جانے کا کوئی سوال نہیں، وہ اندر ہے تو ان کو کون روک لے گا،
ہے نا. اور پھر ان کی قربانی وہاں کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ ان کو کون روک لے گا؟ تو ان کے لیے نہیں ہے یہ حکم. یہ حکم جو ہے حدود حرم سے باہر رہنے والوں کے لیے آفاقی بولیے. اہل مکہ کے لیے نہ تمتع ہے اور نہ قران ہے. ہاں وہ ایک عمرے میں ایک سفر میں سوچے کہ حج کے ارکان کے ساتھ ہم عمرہ پہ بھی کر لیں، ہے نا، تو وہ تمتع نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو بار بار سفر کرنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو وہ تو اندر ہے. یہ تو ہم غریبوں دور افتادہ غریبوں کو اللہ نے مہلت دی ہے کہ دور سے آ رہے ہو، چلو ایک سفر میں دونوں نپٹا لو. یہ ہم کو دیا ہے نا. اب یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم مکہ سے دور پڑے ہوئے ہیں، حرم شریف سے دور پڑے ہیں، تو اللہ کی نگاہ رحمت ہماری طرف ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیے سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ اللہ ہم پر مہربان اس طرح ہے ایک سفر میں ہم دونوں کر سکتے ہیں. اور جو حدود حرم والے ہیں وہ ایک سفر میں دونوں نہیں کر سکتے، ان کو الگ الگ کرنا پڑے گا، ہے نا. نہ قران ہے نہ تمتع ہے ان کے لیے. یہ تو ہمارے لیے یہ اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہمارے اوپر. دور پڑے ہیں تو ہم کو ایک دم بھلا دیا گیا، ایسا نہیں ہے. ہمارے لیے اللہ نے خصوصی حکم دیا ہوا ہے. اہل مکہ میں جتنے بھی مواقیت یعنی میقاتوں کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ سب داخل ہیں اس میں. میقاتیں 5 ہیں: ذوالحلیفہ، ذات عرق، جحفہ، قرن المنازل اور یلملم. ہم لوگ جو ہندوستان وغیرہ سے جاتے ہیں عام طور پر ہندوستان پاکستان والوں کا جو ہے نا یلملم کا سامنا پڑتا ہے. یلملم طرف سے ہم کو جانا پڑتا ہے. تو یلملم سے پہلے ہوائی جہاز میں بھی بھیک بجا دیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں حج کے سفر میں کہ میقات آ رہا ہے، آپ لوگ احرام باندھ لیجئے، تلبیہ پڑھ لیجئے. اور اب چونکہ اہل سنت والجماعت نے تربیتی پروگرام ایسا بنایا ہے کہ سنی حاجی لوگ حج کرنے جائیں تو جگہ جگہ تربیت کا اہتمام کرتے ہیں اہل سنت والجماعت. ادھر اس کا پروگرام نہیں سمجھ میں آ رہا کچھ، ہے نا. حج کمیٹی والے اپنے طور پر کرتے ہیں، ایک وہابی کو بٹھا دیتے ہیں، وہ سکھاتا رہتا ہے. ہم لوگوں کو اس میں بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بھائیوں کا حج خراب نہ ہو. 4-5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے 2 مہینے 1 مہینے کا سفر کر کے زندگی بھر انتظار کر کے جا رہا ہے تو مکمل ارکان ادا کر کے آئے ڈھنگ سے. اس کی کوشش کرنی چاہیے ہم کو. تو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ میاں کہو یلملم آنے کا انتظار کرو. 4.5 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے کی فلائٹ ہے ناگپور سے. 6 گھنٹے کی فلائٹ ہے ناگپور سے جدہ کو. سمجھ گئے؟ 2 جگہ اترتے ہیں ادھر کے جانے والے، یا تو جدہ کو اتارتے ہیں اور یا پھر مدینہ منورہ میں سیدھا اتارتے ہیں. تو جب ہم حدود حرم میں جا ہی رہے سیدھے سیدھے، اگر جدہ کو جانے والے ہیں تو حرم شریف کے اندر میقات کے اندر پہنچ گئے. اور اگر پہلے مدینہ جانا کو ہو رہا ہے، پلان ایسا ہے تو یہاں جیسے آپ کو بتا دیا کہ ہمارا فلائٹ مدینہ کا ہے، تو آپ کو احرام باندھنے اور پھر نیت کرنے وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ مدینہ والوں کی طرف سے آئیں گے تو حضور کے ذوالحلیفہ میں آ کر کے پھر کریں گے آپ، جہاں سے حضور احرام باندھتے تھے، ہے نا. تو اگر مدینہ سے حج کرنے آنا نصیب ہوا تو ذوالحلیفہ میں آ کے باندھیں گے. اور اگر یہاں سے ڈائریکٹ حرم کے اندر لے جا رہے ہیں میقات کے اندر، تو ہمارے علماء ہم کو سمجھا دیتے ہیں کہ میاں ایسا ہے ہوائی جہاز پر بیٹھنے جا رہا ہو، نہیں احرام باندھ لو، یہیں پہ تلبیہ پڑھ لو، احرام کی 2 رکعتیں بھی پڑھ لو، اور ہوائی اڈوں پہ اس کا انتظام رہتا ہے. سمجھ گئے؟ حاجیوں کے لیے خصوصی طور پر یہ سب کرتے ہیں. اور یہی سب روکنے کے لیے یہ کفار جو آج کل متشدد کفار ہیں نا، یہ جد و جہد میں لگے ہیں. یار ہم بھی بہت سارا کچھ کرتے ہیں، ہمارے لیے کچھ نہیں. ان کے لیے خاص انتظام کیا جاتا ہے، باقاعدہ وہاں تمبو لگاتے ہیں، ٹینٹ لگاتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں، احرام وغیرہ کے پانی وغیرہ ہر چیز کا انتظام، گلاب جل وغیرہ چھڑکتے ہیں چاروں طرف. یہ کرتے ہیں یار، ان کے لیے ایکسٹرا انتظام کرنا پڑتا ہے. تو اللہ نے ہی ہم کو عزت دیا ہے نا، تم کو عزت کہاں مل پائے گی؟ یہ تو ہم کو عزت اللہ نے ہی نوازی ہے، تو دنیا کو عزت مجبوری میں کرنا پڑتی ہے ہماری. سمجھ گئے؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. عزت اللہ کی ہے، عزت رسول کی ہے، عزت مومنین کی ہے. تو ہم کو اللہ نے ہی عزت دار بنایا ہے. بہرحال یہ جد و جہد کرتے ہیں، یہ سیکھ لینا چاہیے. اگر ایسا ہو پتہ ہو جائے، وہاں تو پتہ ہو ہی جاتا ہے کہ ہمارا فلائٹ ہماری کہاں کو جائے گی. اگر جدہ کو ریاض کو جا رہی ہے
تو ہم یہیں سے احرام باندھ لیں، بسم اللہ، احرام باندھ کے اطمینان کے ساتھ تلبیہ پڑھ دیں، 2 رکعت نماز پڑھ دیں احرام، اور پھر سفر شروع کریں۔ کیوں آپ یلملم کا انتظار کریں؟ کیوں ہوائی جہاز میں اعلان ہوگا تب اس وقت؟ بھائی لوگوں کو ٹرین میں بیٹھے بیٹھے تو نماز پڑھتے جمتی نہیں، اٹھتے جمتی نہیں، تو ہوائی جہاز میں کیسا کریں گے کہ احرام باندھ لیں چلو بھی، ہے نا؟ اعلان ہو بھی گیا مان لو تو کیا ڈھنگ سے کر لیں گے؟ اور اس کے لیے کیا ہے، تھوڑا بہت پہلے ہی نا احرام کی پریکٹس کر لینی چاہیے، تھوڑی نئے ٹائپ کا لباس ہوتا ہے نا، تھوڑی پریکٹس کرنی چاہیے پہلے سے۔ ذوالحلیفہ مدینہ والوں کی طرف سے میقات ہے، ذات عراق والوں کے لیے، جوفہ شام والوں کے لیے، قرن المنازل اہل نجد کے لیے، اور یلملم اہل یمن کے لیے یہ میقات ہے۔ اور ہم لوگوں کو جو ہندوستان وغیرہ سے جاتے ہیں نا تو یلملم پڑتا ہے ہمارے سامنا، یلملم سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے، تو اس سے پہلے ہی اپنے کو احرام باندھ لینا ہے۔ ہاں، یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے کئی مہینہ ہیں جانے ہوئے، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج۔ ذی الحج کی 10 تاریخیں بس، 10 ذی الحج کو سب ختم، حج کا پورا معاملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے اسی کو کچھ بھائی لوگ ہندوستان میں دلیل بنا لیا، معاذ اللہ، بھئی 10 ذی الحج کو سب پورا ہو گیا، قربانی ہو گئی نا، چلو اب گھر مدینہ جانے کی ضرورت نہیں۔ کچھ ایسے جو شیاطین پیدا ہو گئے ہیں۔ مدینہ اگر آپ نہیں گئے، اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا ہے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل المراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ ہم تو حج کرنے بھی جا رہے ہیں، اگرچہ فرمان خداوندی ادا کرنے جا رہے ہیں، لیکن دل میں تو یہی ہے کہ کب سرکار کے دربار میں حاضری دینی۔ ہماری نیت تو یہ ہے۔ اب تمہارا تو حال یہ ہے کہ رسول اللہ کی یاد آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے تمہاری، ہماری نماز اس وقت تک ہوتی نہیں جب تک رسول اللہ کی یاد نہ آئے۔ فرق ہے، تو ہم اپنے اپنے عقیدے کے حساب سے چلتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا عقیدہ ہم کو جنت میں بھی حضور سے ملائے گا۔ حج کے کئی مہینے ہیں جانے ہوئے، تو جو ان میں حج کی نیت کرے، یعنی حج کو اپنے اوپر لازم اور واجب کر لے، احرام باندھ لے، تلبیہ کہہ لے، یا ہدیہ چلا دے، وہی قربانی کا جانور اس کو ہدیہ بولتے ہیں، ہدیہ کو چلانا، یا ہدیہ چلا دے، تو اس پر یہ چیزیں لازم ہو جائیں گی جو آگے پورا بیان کیا گیا ہے۔ تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ کرے، نہ کوئی گناہ کرے، نہ کسی سے کوئی جھگڑا، یہ چیزیں اس کے لیے بند ہو گئی۔ یعنی صحبت کرنا تو دور ہے، صحبت کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتے، فحش کلامی بھی نہیں، اپنی عورت سے بھی نہیں۔ رفث جماع یا عورتوں کے سامنے جماع کے ذکر کو کہتے ہیں، فحش کلام کرنا بھی اس میں شامل ہے، لیکن اس میں نکاح داخل نہیں ہے۔ احرام باندھا ہوا آدمی، محرم اور محرمہ، احرام والی عورت، احرام والا مرد نکاح کر سکتے ہیں، آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، لیکن مل نہیں سکتے احرام کی حالت میں۔ جب حج کے ارکان پورے کر لیں گے اس کے بعد۔ فسوق سے معاصی اور سیئات مراد ہے، اور جدال سے جھگڑا مراد ہے، چاہے وہ اپنے ساتھیوں سے ہو، خادموں کے ساتھ ہو، کسی سے بھی۔ تو حج میں احرام باندھ لینے کے بعد یہ سب چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں۔ اب کوئی یہ دماغ میں نہ ڈالے کہ مجاہد ملت نے کیسے جھگڑا کیا تھا مدینہ میں، تو اس وقت حج کا احرام باندھے تھوڑی تھے، وہ تو بہت پہلے چلے گئے تھے نا، وہ بھی احرام نہیں باندھے ہوئے تھے۔ اور پھر یہ جھگڑا نہیں ہے، یہ تو دین کی حقانیت ثابت فرما رہے تھے۔ آپ کو جھگڑے کی نیت تھوڑی تھی، آپ تو اپنی نماز پڑھ رہے تھے۔ جھگڑا کرنے وہ آئے جو فسادی ہے، آپ تھوڑی جھگڑا کرنے آئے تھے، وہ آپ کو پکڑ کے لے گئے نا قاضی کے پاس۔ تو جب قاضی نے
سوال جواب شروع کیا تو آپ نے بتا دیا سچے لوگوں کی سچی بات ہے، فرما دیا تمہارے پیچھے نماز ناجائز سمجھتا ہوں اس لیے نہیں پڑھتا ہوں۔ کیوں ناجائز سمجھتے ہو؟ بولے تم قرآن کے خلاف ہو، بات ختم، ہو گئی بحث تو ہو گئی۔ وہ جیت نہیں پایا تو باندھ کے آپ کو مدینہ ہندوستان بھیج دیا، دلی نہیں کرنے دیا حج، دلی بھیج دیا۔ 1 سال میں آپ کے شاگرد رشید علامہ شکر رحمان نے پوری دنیا کے بڑے بڑے دارالفتہ سے ہر جگہ سے انہوں نے استفتاء کیا اور سارے فتووں کو جمع کر کے سعودی گورنمنٹ کے کونسل میں لے جا کے پٹک دیا۔ دیکھو سعودی گورنمنٹ کو لگا کہ یہ کیا ہو گیا، گڑبڑ ہو گیا، کیسے آدمی کو ہم نے واپس بھیج دیا یار۔ اگلے سال آپ کے لیے الگ سے چارٹرڈ فلائٹ پلان بھیجا سعودی گورنمنٹ نے کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ آئیے، اپنی جماعت قائم کیجیے اور اپنے طور پر حج ادا کیجیے۔ سعودی گورنمنٹ نے اپنے خرچے سے، حضور مجاہد ملت نے فرمایا کہ نہیں، حج کے لیے خرچ بھی لازم ہے، وہ تو ہم کریں گے، ہم تمہارے خرچے پہ حج نہیں کریں گے، ہم کریں گے۔ اب جب آپ تیار ہوئے تو 400 کو لے جانے کی اجازت ہوئی تو آپ کے سارے مرید تیار ہو گئے۔ آدھا سے زیادہ الہ آباد حضرت کا ہی مرید ہے۔ کن کن کو لے جاتے؟ قرآن اندازی ہوئے، پھر مدرسہ سبحانیہ ایک مدرسہ ہے الہ آباد میں، وہاں پہ قرآن اندازی کیا گیا، جن جن کا نام نکلا نا 400 لوگوں کو لے کے گیا حج کرنے ساتھ میں۔ آپ اپنے طور پر اپنے خطبہ پڑھے، اپنی جماعت کی ہر جگہ۔ جب شیر سے پالا پڑتا ہے تو ایسے ہوتا ہے۔ تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، نہ کوئی گناہ، نہ کسی سے جھگڑا حج کے وقت تک، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ برائیوں کے منع کرنے کے بعد نیکیوں کی طرف ترغیب دلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ فسق فجور کے بجائے اب نیکیوں کی طرف مائل ہو جاؤ۔ اور تم میں جو بھلائی کرے اللہ اسے جانتا ہے، اور توشہ ساتھ لو کہ سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے۔ بعض یمنی حاجی لوگ وہ حج کے لیے نکل پڑتے تھے، اس زمانے کی بات ہے، اور سامان امان کچھ رکھتے نہیں تھے ساتھ میں، کھانے پینے وغیرہ کا انتظام رہتا نہیں تھا۔ تو دوسرے جو حاجی ہوتے تھے یہ جب کھانا پکائیں تو بولتے تھے کہ آپ کو مہمان نہیں چاہیے۔ پہلے ہوٹل نہیں تھے نا، لوگ جاتے تھے اپنا سامان وامان لے کے اپنا پکاتے کھاتے تھے اپنے حساب سے۔ تو یہ 2-2 4-4 حج قافلے کے پاس چلے جاتے، بولتے کہ آپ کو مہمان نہیں چاہیے۔ اب حج کرنے نکلے ہیں تو رسول اللہ کی اتنی عظیم سنت کو کیسا چھوڑے کوئی، آؤ بھی مہمان ہو تو ویسا تو بوجھ بن جاتے تھے۔ مدینہ مکے میں پہنچتے تو ختم ہو جاتا، وہاں کون کس کی خیریت پوچھتا ہے۔ اللہ کے گھر میں تو جلال و جمال کا عجب جلوہ ہوتا ہے، تو آدمی خود کا کھانا پینا بھول جاتا ہے، مگر یہ بھیک مانگنے لگ جاتے تھے، وہاں مانگنے لگ جاتے تھے، بھئی ہم اہل یمن ہیں، ہمارے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، آپ لوگ مدد کرو، ایسا کئی لوگ کہتے ہیں، وہاں ایسا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ زیادہ راہ ساتھ میں لے کے چلو۔ یہاں پہ ایک بات یاد آ گئی، حضرت شفیق بلخی کا نام سنا ہے؟ امام جعفر صادق مسجد نبی شریف کے امام تھے، اور شفیق بلخی نے یہ ارادہ کیا کہ میں حج کرنے جاؤں گا لیکن مدینہ والوں کے ساتھ جاؤں گا۔ اب وہ اپنے گھر سے تیار ہو کر کے ارادے سے نکلے اور مدینہ منورہ پہنچے۔ معلوم ہے کہ آج ہی حج کا قافلہ نکل رہا ہے۔ اعلان کرنے والے نے اعلان کیا اپنے اپنے زاد راہ قافلے کے ساتھ شامل کرو۔ سب اپنے اپنے زاد راہ لیے، قافلے کے ساتھ شامل کیے۔ امام جعفر صادق نے کچھ لیا ہی نہیں، اپنے کپڑے باندھے، گٹھی باندھی، اپنا تام لوٹ لیا، تانبے کا لوٹا وضو کرنے کا وہ لیا، اور بسم اللہ چل پڑے۔ تو یہ پہچانتے تھے نہیں، ایک دم نوجوان تھے شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، سمجھ گئے، تبع تابعی ہیں، ولی کامل ہیں آپ شفیق بلخی۔ اب یہ دل میں سوچنے لگے کہ کیسے خوبصورت بزرگ ہیں، یہ دل میں سوچ رہے کیسے خوبصورت بزرگ ہے، سب اپنے کھانے پینے ساری چیزوں کا سامان لے کے چلے، تو کچھ بھی نہیں لے، یہ قرآن کی آیت نہیں پڑھتے گئے، حج کے سفر میں زیادہ راہ ساتھ میں لے کے چلنا چاہیے، یہ کچھ نہیں لیے، یہ لوگوں سے مانگیں گے کیا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ دل میں سوچ رہے، بولے کچھ نہیں منہ سے، مگر وہ دل میں سوچ رہے۔ نوجوانی میں یہ سب خیالات آتے ہیں، ایک تو ان کو پہچانتے نہیں تھے کہ یہ کون حضرت ہے، مگر یہ دل میں جو خیال بھی آ رہا ہے نا، تو وہ خیال بھی اس ٹائپ سے آ رہا ہے، یہ کیسے خوبصورت بزرگ ہے،
وہ خوبصورت بزرگ کون تھے؟ امام جعفر صادق۔ اب جب دن بھر چلا قافلہ، شام کو ایک جگہ پڑاؤ کیا تو سب اپنا اپنا برتن وغیرہ نکالے، اپنے اپنے چولہے جلائے، کھانا پکانے لگے۔ آپ ایک طرف بیٹھ گئے جا کر کے ایک پہاڑ کے ڈھلوان میں، دن بھر ہوا چل چل کے ریت اور دھول جو وہاں پہ آ کے چٹانوں میں ٹکرا ٹکرا کے نیچے گرتی تھی نا، جمع ہوتی تھی، تو حضرت امام جعفر صادق نے وہ ریت اور دھول جمع کرنا شروع کیا۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں وہ، سمجھ گئے؟ اب انہوں نے کیا کیا، اس دھول کو جمع کیا اور اپنے تاملوٹ میں سے پانی انڈیل کے اس کو گوندنا شروع کیا، جیسا آٹا گوندتے ہیں۔ گوند لیے تو لے کے اپنے چادر کے اوپر رکھے اور سیدھا ان کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا شفیق تم نے کھانا نہیں بنایا، آؤ میرے ساتھ۔ اب یہ ہکا بکا کی یہ میں تو ان کو پہچانتا نہیں، یہ میرے نام تک جانتے ہیں۔ فرمایا آؤ۔ اب یہ چاروں ناچار حضرت کے آواز میں ایسا روب و دبدبا تھا، انکار نہیں کرتے بنا، چلے گئے۔ اب یہ سوچے کھانا نہیں بنایا، مگر آپ نے بھی تو نہیں بنایا، نہیں تو مٹی کو گوندھا ہے یار، یہ کیا؟ بولے بسم اللہ، کھانا شروع کر دی۔ شفیق بلخی بعد میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ویسا لذیذ ستو کبھی کھایا ہی نہیں۔ حضرت کے حکم کے مطابق میں نے بھی کھایا، حضرت نے بھی تناول فرمایا، ویسا لذیذ ستو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں چکھا۔ اور ان کی نظروں کے سامنے کیا گوندھا تھا آپ نے؟ ہاں، اس لیے کہتے ہیں اولیاء کو اپنے اوپر قیاس مت کرو، ان کی شان ہی نرالی ہے۔ اولیاء را ہست قدرت ازلا، تیر جستہ باز گردانن زراح۔ بندوق سے نکلی ہوئی گولی کو واپس بلا سکتے ہیں، اولیاء کی طاقت کا عالم یہ ہے۔ وہ مٹی کو ستو بنا سکتے ہیں، وہ کس کے محتاج ہوتے ہیں؟ اللہ نے ان کو ایسی خلق نہیں نوازا کہ انہیں نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، تو کھانے کے غم میں مبتلا کر دیا کیا؟ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو کھانے کے غم میں مبتلا کرے گا کہ نہیں ہے تو چلو اب کس سے مانگو گے، کیسا کھاؤ گے؟ نہیں، تم جس چیز کو ہاتھ لگا دیں گے اس کو کھانا بنا دیں گے۔ یہ قدرت خداوندی، اللہ کی دوستی کی کرشمہ سازیہ ہی ہے۔ شفیق بلخی نے بعد میں لکھا ہے واقعے کو، سمجھ گئے؟ کیا بات ہے، ایسا لذیذ ستو میں نے زندگی میں نہیں کھایا جو حضرت کے ساتھ کھایا۔ پھر اگلے پڑاؤ میں نے اپنا کھانا تیار کیا اور حضرت کو دعوت دی کہ حضور آپ میرے کھانے میں شریک ہوں گے، تو حضرت نے یہ آیت پڑھ کے بتائی۔ کیا؟ یہی آیت پڑھا۔ پہلے انہوں نے دل میں یہ شک پیدا کیا تھا نا کہ کیسے بزرگ قرآن نہیں پڑھتے کیا؟ قرآن میں کہا گیا زاد راہ ساتھ میں لے کے چلو، یہ زاد راہ لیے نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم نے اپنا زاد راہ لیا ہے، اب میرا زاد راہ کل تم نے دیکھا، سمجھ گئے؟ سنو مگر آیت کو پورے غور سے سنو، اللہ پاک فرماتا ہے سب سے عظیم زاد راہ تقویٰ ہے۔ سب سے عظیم زاد راہ کیا ہے؟ دیکھیے اب آیت کو پورے سنیے تو بات سمجھ آئے گی۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور توشہ ساتھ لو کہ سب سے بہتر توشہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ سب سے بہترین توشہ کیا ہے؟ پرہیزگاری۔ یہاں پہ پرہیزگاری کا صحیح مفہوم سمجھ میں آتا ہے شفیق بلخی کے اس واقعے کو دیکھنے کے بعد۔ ایسی پرہیزگاری اپنائی کہ دنیا کے کسی اسباب پر بھروسہ نہیں، ہمارا توکل مکمل طور پر اللہ پر ہے۔ ایسی پرہیزگاری اپنائی کہ اس پرہیزگاری کا صلہ اللہ جل شانہ نے یہ دیا کہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو ستو بن جائے، کہ وہ کسی کا محتاج رہے۔ اور صحیح بات ہے، وہ اپنے دوستوں کو کسی کا محتاج ہونے دے گا کیا؟ نہیں۔ ہم اپنے گھر والوں اپنے بچوں کے لیے فکر کرتے ہیں کہ یار کم سے کم اتنا کر جائے، ان کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو اللہ پاک اپنے دوستوں کے لیے نہیں سوچتا۔ اللہ پاک اپنے دوستوں کا خیال نہیں فرمائے گا، وہ ایسا خیال فرماتا ہے، اور نہ بھی کھائیں تو ان کا کیا بگڑ جائے گا، وہ کھانے پینے کا محتاج تھوڑی ہوتے ہیں، ہے نا؟ غوث پاک سرکار کتنے سال نہیں کھائے؟ 3 سال تک جنگل میں جب مجاہدہ میں کرتے رہے، ہے نا؟ تو وہ کھانے کے محتاج تھوڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنا کھائے پیے لگاتار روزے رکھ رہے ہیں، یہ حضرات ملکوتی صفات سے متصف ہوتے ہیں، یہ کھانے پینے کا محتاج نہیں ہے۔ کھانا پینا محتاج ہے کہ رسول اللہ ہم کو ہاتھ لگا دیتے میں امت کے لیے حلال ہو جاؤں، ہاتھ نہ لگائے ترک فرما دے تو حرام ہو جائے، مکروہ ہو جائے، نامناسب قرار پائے۔
تو چیزیں ان کے محتاج ہیں، وہ چیزوں کے محتاج نہیں ہے۔ اور سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے۔ اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری وارننگ حج کرنے والوں کو فرمایا مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو، یعنی عقل کا تقاضا خوف الہی ہے۔ جو اللہ سے نہ ڈرے وہ بے عقلوں کی طرح ہے، وہ حج بھی کر کے کوئی کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کا خوف غالب رہنا چاہیے۔ اب یہ آج کے زمانے والوں کے لیے بات اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے۔ کیا حج کرنے جاتے بنا سیلفی لیے تو کوئی رکن مکمل ہی نہیں ہوتا، بنا فوٹو کے کوئی کام ہی نہیں چل رہا ہے۔ اللہ نے پہلی تاکید فرما دی ہے یہ کیا، مجھ سے ڈرتے رہنا، میرے دربار میں حاضر ہو رہے ہو تو دربار کے ادب کا خیال رکھنا، مجھ سے ڈرتے رہنا۔ اب بھائی لوگ اتنی ساری فوٹو نکالتے وہاں جا کر کے، ہے نا، اور آ کے پھر دوستوں کو بتاتے ہیں یہ وہاں کا، یہ ہم نے وہاں کیا۔ ارے مان لیے نا آپ حاجی صاحب ہو بھائی، اب ہر بات میں تکرار کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں سے فوٹو وہاں سے فوٹو، دنیا بھر کی فوٹو لیتے ہیں، سیلفیاں لے کر کے بھر ڈالتے ہیں، سمجھ گئے، پوری فلم بنا ڈالتے ہیں، لا کے پھر دوستوں کو بتاتے ہیں ایک چیز دکھاتا ہوں ادھر آؤ۔ ہم کو ایک صاحب بلا کے لے گئے، ایک چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیے۔ میں نے سوچا کوئی بڑی نعمت لے کے آئے ہوں گے تو انہوں نے ویڈیو چالو کیا۔ وہ میں نے کہا یہ چیز دکھانے کے لیے بلایا کیا، اس سے اچھی چیز دیکھ چکا ہوں تمہیں۔ یہ آپ اکیلے تھوڑی ہیں، وہ تو ایسے ہی چلتا رہتا ہے نا۔ نعمت الکبریٰ نام سے ایک ٹی وی چینل ہے، اس میں مکہ مکرمہ کو ہمیشہ ہر 24 گھنٹے وہ چلتا رہتا ہے وہاں۔ وہ جو کیمرے چلتے ہیں لائیو، اس کا لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے نعمت نام سے، اس کو آپ سبسکرائب کر لیں گے تو رات دن 24 گھنٹہ وہ چلتا رہتا ہے وہاں کا پروگرام، جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ تو وہ اتنا صاف ستھرا عمدہ کیمروں کے ساتھ وہ ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کیا بناؤ گے ویڈیو وہاں کی، مگر آپ کو وہ سب دکھانا مقصد تھوڑی تھا، دکھانا مقصد یہ تھا کہ یہ دیکھو میں وہاں بیٹھا ہوں، ہاں میں نے وہاں ایسے کیا۔ اپنے کو اللہ کا خوف کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ حج کے ارکان ذکر فرمانے کے بعد کیا فرماتا؟ مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو، اگر عقل ہے تو میرا خوف غالب رکھنا، دنیا کی طرف مت جانا، توجہ ادھر نہیں توجہ ادھر ہونی چاہیے۔ یہاں تو حج کر کے آنے کے بعد اور دنیا دار ہو جاتا ہے آدمی، حج کر کے آئے اپنے نام کو دستخط کرنے بولیں گے حاجی محمد فلاں، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو حاجی صاحب لکھ رہے ہیں، اور کوئی پوچھ نہیں رہا اگر نہ تو وہ خود کے بتاتے ہیں ایک چیز کا ذکر، جو بھی چیز دنیا کی ان کے سامنے آئے گی کچھ نہ کچھ کھینچ کر کے وہ لے جائیں گے۔ اب رمضان شریف میں افطار کی پارٹی میں سب بیٹھے ہیں، ابھی حاجی صاحب حج کر کے آئے ہیں، بولے یہ کھجور، ارے کھجور تو مدینے میں تھا یار، کھجور تو مدینے کا کھجور ہے، وہ یاد دلا دیا آپ کو، کوئی احساس دلانا چاہتے ہیں کہ میں ماں بدولت مدینہ شریف آس پاس آ چکے ہیں۔ اور کوئی چیز دیکھے پانی تو مکے کا پانی ہے، کیا بات ہے، ہم مانتے ہیں نا بھائی مکے کے پانی کا جواب دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ زمزم شریف اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اس نعمت کا جواب نہیں لا سکتے، ہم مانتے ہیں نا، آپ سے پوچھ تھوڑی رہے ہیں، مگر یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں۔ ایک جگہ ایسی بات آئی کہ کئی لوگوں کی ایک لسٹ بنائی گئی، میٹنگ میں بلانا ہے کر کے، تو ایک صاحب اس میں حاجی صاحب بھی تھے، اس کے نام کے آگے حاجی نہیں لکھا، میں نہیں آتا میٹنگ میں، بولا حاجی لکھا ہی نہیں، پتہ نہیں ہے کون عبد الکریم ہے، میں نہیں آتا، حاجی نہیں لکھے تو میٹنگ میں نہیں آتے۔ یہ ہے جب تک نہ کل آئے، جبکہ حج سے تقوی ایسا حاصل ہونا چاہیے۔ فضیل بن ایاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 2 مریدین حج کے لیے گئے پیدل، کیسے گئے؟ پیدل حج کے لیے گئے، اور حج سے جب واپس آ رہے تھے وہ، تو راستے میں ایسا ہوا کہ ان کا زیادہ سفر ختم ہو گیا، ایک جگہ نمک ختم ہو گیا پہلے، تو اپنے خادم کو فرمایا کہ جاؤ ہم لوگ یہاں پڑاؤ کیے ہیں، یہ سامنے گاؤں دکھ رہا ہے وہاں جا کے تھوڑا سا نمک مانگ لاؤ، ہم لوگ ستو میں ملا کے کھائیں گے۔ بولے نہیں دیں گے تو کیا کروں گا، لوگ گئے اجنبی گاؤں میں مارنے پیٹنے لگے، تو ارے بتا دینا ہم لوگ حج کر کے آ رہے ہیں، میرے مرشد لوگ ہیں حج کرنے کے آ رہے ہیں، حج کا نام لیں گے تو نہیں ماریں گے۔ یہ گیا، بولے بھائی ہم لوگ حاجیوں کا قافلہ ہے، ہمارے پاس نمک ختم ہو گیا، تھوڑا سا نمک دے دو، تو ان لوگوں نے تھوڑا سا نمک دے دیا، گاؤں والوں نے لائے ستو میں ملا کھا گئے۔ پھر وہاں سے چلے
اور دن بھر چلنے کے بعد پھر شام کو ایک جگہ پڑاؤ کیے تو پھر خادم کو کہا، جا کے پھر ایک گاؤں سے پھر کچھ لوگوں سے وہ نمک مانگ کے لیے آیا۔ اب آگے چلے تو کھانا بھی، ستو بھی ختم، نمک بھی ختم۔ اب اگلے پڑاؤ میں پھر انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے، دیکھو گاؤں والوں کو جا کے، تم کو تو دے دیتے ہیں لوگ۔ تو مرید نے کہا، خلیفہ جو ان کا غلام تھا اس نے کہا حضور ایک مرتبہ تھوڑے سے نمک کے بدلے میں آپ کا حج بیچا، ایک مرتبہ تھوڑے سے نمک کے بدلے میں اپنا حج بیچا، اب کیا کس کا بیچ کے لاؤں؟ ان کو بات سمجھ میں آ گئی، صحیح بات ہے، ہم نے اگر حج اللہ کے لیے کیا ہے تو نمک کے لیے کیوں اس کا ذکر کیا؟ یہ تو ہم نے پھر حج بیکار کر دیا۔ واپس آئے، اپنے پیر و مرشد سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ فرمایا جو حج بیچ کر کیا اور نمک کے بدلے میں اس حج کی خوشخبری سنانے آئے مجھے؟ خواجہ صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ جو حج تھوڑے سے نمک کے بدلے بیچ کے آئے ہو اس کی خوشی سنانے آئے ہو، جاؤ واپس حج کر کے آؤ، پھر ملنا مجھ سے۔ پھر چلے اگلے سال کے حج کے جانے کے لیے پیدل۔ یہ ہوتا ہے حج، سمجھ گئے؟ اور ہم کو تو بنا بتائے اچھا ہی نہیں لگتا، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، زبردستی کہیں گے حاجی صاحب کو بھی بیٹھنے نہیں دیں گے، کیا حاجی صاحب کو بیٹھنے نہیں کہیں گے؟ چلو بھی بیٹھو حاجی صاحب، کیا کرے گا؟ تو حج کا ذکر کیوں کرنا ہے ایسا؟ ہاں لوگ آپ کو حاجی کہیں، اللہ کا انعام سمجھیے، سمجھ گئے؟ لوگ حاجی کہیں، لوگوں کو چاہیے کہ جیسے فلانے صاحب حج کر کے آئے تو حاجی صاحب ہی کہیں، ان کو بھی سننے میں اچھا لگتا ہے تو ہم کو بھی کہنے میں اچھا لگتا ہے، سمجھ گئے؟ لیکن خود سے یہ چاہنا کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں، یہ اپنے حج کا سودا کر دینا، یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ اللہ فرما رہا ہے نہیں، توشہ ساتھ رکھو، اور سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ عقل ہے تو اللہ کی خشیت پالو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔